الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ نہ کریں، ویسے بھی یہاں ریکارڈ کرنا ہے تو کر لیں، اس کو بند کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو انگنت لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر وقت انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی ہوتی ہیں۔ انسان اللہ کی نعمتوں سے نفع بھی اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کی خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ انسان کی عادت ہے کہ اسے نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس سے نعمت جدا ہوتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی نعمت تھی۔ زبان صحیح سالم بات کرتی رہے تو نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ زبان کے اندر سے طاقت چلی جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی۔ صحیح دکھتا ہے انسان کو تو اس کو نعمت نہیں سمجھتا، جب بینائی کمزور ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے۔ دانت جب تک صحیح سالموں میں موجود ہے اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا، جب دانتوں میں تکلیف شروع ہوتی ہے، دانت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ ہم اپنی ٹانگوں پہ صحیح سالم چلتے ہیں، اپنے گھر کا سفر کرتے ہیں، بازار میں، مسجد میں، ہر جگہ آتے جاتے ہیں، ہمیں اس کا نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ جس دن انسان مفلوج ہو جائے، فالج پڑ جائے،
پتہ تب چلتا ہے۔ ہمارے ہاتھ صحیح سالم ہیں، ہمیں ان کی نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اور جس دن ہاتھ فالج پڑ جائے ہاتھوں پہ اور انسان اپنا استنجا بھی نہ کر سکے اور منہ میں لقمہ بھی نہ ڈال سکے، اس دن پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اربوں خربوں نعمتیں ہیں، لیکن انسان عجیب ہے کہ نعمت کا شکر کرنا تو دور کی بات ہے، یہ نعمتوں کا اس کو استحضار بھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اس کو دھیان ہی نہیں آتا۔ وہ مالک ہے کہ اپنی بندوں کو نعمتیں دیتا بھی ہے اور ان کی نافرمانیوں کو دیکھتا بھی ہے، پھر اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں، دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک اللہ والے عجیب بات کہا کرتے تھے اللہ ہم نے تیری نعمتوں کا مقابلہ ہمیشہ تیری نافرمانیوں کے ساتھ کیا ہے، تو نعمتیں دیتا رہا اور ہم نافرمانیاں کرتے رہے، لیکن اللہ ہم ہر بار نافرمانیوں کے ساتھ تیرا مقابلہ کر کے ہم ہار پھر بھی ہم ہی ہیں، تو نعمتیں دینے میں جیت گئے۔ تو ہر وقت انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی ہیں۔ انسان نے اللہ کی نعمتوں کا شکر تو کیا ادا کرنا ہے، اگر پوری زندگی لگا کے یہ نعمتوں کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کی لکھی ہوئی نعت ابھی میرے عزیز پڑھ رہے تھے، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ نعت کہی تھی کہ زندگی میں ایک مشکل ترین معاملہ ان کے سر پر آ پڑا تھا، وہ بہت اس وقت ٹوٹے ہوئے تھے اور بہت غمزدہ تھے، تو انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اشعار کہے تھے کہ اللہ کے نبی سارا زمانہ تو ہم سے بدزل ہو گیا، تو ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، اپنے غلاموں کو آپ ہی اپنے دامن میں سنبھال لیں، بڑی مشکل میں آپ پھنسے ہیں۔ یہ بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو بڑا کمال سے نوازا تھا۔ وہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نعمتیں گننا چاہو تو تم ہرگز گن نہیں سکتے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے سائنسی ترقی کا زمانہ ہے، لہٰذا آج کے اس جدید دور میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کر لے کہ میں پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں میں درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، فرمایا ممکن ہے وہ گن لے۔ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں جنگلوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جہاں کہیں کوئی جڑی بوٹیاں، کوئی درخت ہے تو سب کے پتوں کو وہ گن کے بتا دے، ہے تو ناممکن سی بات، لیکن فرمایا کرتے تھے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو ہم مان لیں گے کہ شاید وہی گن لے گی۔ فرماتے تھے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ساری کائنات کے ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، وہ ممکن ہے وہ گن لے،
اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں پوری دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کے پانی کے قطروں کو گن سکتا ہوں، فرمایا ممکن ہے وہ گن لے۔ پھر فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے برسنے والی نعمتوں کو گن سکتا ہوں، فرمایا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ ہرگز کبھی نہیں گن سکتا ہے۔ اس پاک پروردگار نے اپنے سچے کلام میں یہ بات ارشاد فرما دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نعمتوں کو گننا چاہو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم نعمت کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتے ہیں، یوں کہہ لیجیے کہ ان نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو بے قیمت چیز ہوتی ہے نا، کوئی اپنا آئے کوئی پرایا ہے، انسان سب کو دے دے، لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نعمتیں وہ ہیں کہ جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ کی نظر میں وہ بے قیمت ہے۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، اور وہ نعمت اللہ یاروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بھی دیتے ہیں اور بدکاروں کو بھی دیتے ہیں، وہ ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقرب ہونے کا کوئی نشانی یا کوئی علامت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ نکال کے باہر رکھا ہوا ہو، تو گلیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامان اکٹھا کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی نظر میں تو وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن مالک کی نظر میں اگر وہ قیمتی ہوتا تو کیا اس نے اپنے گھر سے نکال کے باہر پھینکنا تھا؟ تو یہ اس کو کہتا ہے کہ جی صاحب میں یہ اٹھا لوں، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، تو یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ جی دیکھو اس نے مجھے سارا دے دیا۔ اب اس کی قیمت اٹھانے والے کی نظر میں تو ہے، لیکن دینے والی کی نظر میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس سارے کوڑا کرکٹ کو اٹھا کے لے جائے اور اپنے دوستوں کے سامنے فخر کرتا پھرے کہ جی میرا صاحب کے ہاں بڑا مقام ہے، میری بڑی ویلیو ہے، اور دیکھو جی میں نے بات کی تو اس نے میرے ایک دفعہ کہنے میں سارا اٹھوا دیا مجھے۔ اور اگر اس بات کا پتہ اس گھر کے مالک کو چل جائے یا اس کے کسی قریبی دوست کو چل جائے تو وہ اس بات پر ہنسے گا کہ بے وقوف کہیں گا، اس بھلا بات کا اس کے ہاں قرضہ ہونے کو کیا تعلق ہے؟ اس کی نظر میں تو وہ بے قیمت چیز تھی، اس نے تو پھینک ہی دیا تھا، اس نے تجھے اٹھوا دیا، اس میں تعلق اور محبت کی کون سی بات ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جن کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں لینے والوں کے ہاں اس کا کئی مرتبہ بڑا درجہ اور بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ وہ صرف نعمت ہی نہیں، یہ مت سمجھے کہ اس نعمت کے ملنے کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں مقام بھی مل گیا، اس غلط فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، کاروبار، مال، پیسہ، شہرت، عزت، منصب، ملازمت،
وزارت، بادشاہت، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہماری جان جا رہی ہے، ہماری زندگی کھپ رہی ہے، جن کے حصول کے لیے ہم دن رات ایک کیا ہوا ہے، کن چیزوں کی اللہ کے ہم کوئی نہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے، مال پیسہ ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، جو کچھ خزانے ہیں، اگر اس کی میرے ہاں قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے ایک پانی کا بوند بھی نہ دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سونا چاندی اور یہ مال پیسہ اگر ہمیں ایمان والوں کے ایمان کے جانے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم تو کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کی گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے دروازوں کی دہلیزوں کو اور ان کی بیٹھنوں کی جو ہے وہ چوکیاں، یہاں تک ہم ہر چیز کو سونے اور چاندی کا بنا دیں، مگر ہمارے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایمان والے پھسل نہ جائیں۔ آج کا مسلمان اس نعمت کو دن رات مانگنے میں لگا ہوا ہے۔ قرآن پڑھ کے ہٹے گا یا اللہ کاروبار، نماز پڑھ کے ہٹے گا یا اللہ میرے حالات ٹھیک، حج بیت اللہ میں جائے گا یہی مانگے گا، کسی اللہ والے کے پاس جائے گا یہی مانگے گا، آدھی رات میں آنکھ کھلے گی یہی مانگے گا، بیماری کی حالت میں اس کو پتہ چلے کہ بیماری میں دعا قبول ہوتی ہے، بیماری میں یہی مانگے گا، روٹی کپڑا مکان کاروبار مال پیسہ عہدہ منصب ملازمت شہرت عزت یہ کچھ مانگتا ہے۔ یہ نعمت کی وہ قسم ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک اور قسم ہے، یہ جو پہلی قسم ہے اس میں اللہ تعالیٰ بلا امتیاز سب کو دے دیتا ہے، اور اس کا تعلق انسان کی طلب کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی اس کا طالب بن جائے گا، پیچھے پڑ جائے گا، تب بھی ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا ہم نے دینا لکھ دیا ہے۔ لیکن اس کی طلب اور اس کی چاہت اور اس کی پیچھے پڑنے کے نتیجے میں انسان بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا ہم نے نصیب میں لکھا ہے، باقی رہ گیا کہ اس کے حصول میں جو اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اس کی سزا ہم ضرور دیں گے، اور اس کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے آخرت میں ہم اس کا حصہ کاٹ دیں گے۔ سنیے من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، جو دنیا کی طلب کرے گا نؤتیہ منہا، ہم اس کو دیں گے اتنا جتنا ہم نے اس کے نصیب میں لکھا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو ہم سے آخرت چاہے گا تو اللہ پھر اس کو کیا کریں گے؟ آپ فرمایا نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو آخرت کی اس کی ضروریات جو آخرت میں
کام آنے والی چیزیں ہیں وہ کتنی کرے گا، ہم اس کو بڑھا کے اتنا، وہ دنیا میں ایک کھجور خرچ کر کے آیا ہوگا اور قیامت میں دیکھے گا وہ کھجور کا پہاڑ بنا پڑا ہوگا۔ تو پہلی قسم کی نعمت اللہ ہر ایک کو دے دے، اور آج کا مسلمان ایسا سادہ ہے، ایسا نادان ہے، ایسا ناسمجھ ہے کہ اپنی ساری کی ساری خوش قسمتی کا محور اس نے اسی نعمت کو بنا لیا۔ کپڑے اچھے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے میں تو بڑا اچھا آدمی، گاڑی اچھی ہے دل میں خیال آتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں، کاروبار اچھا ہے دل میں خیال آتا ہے میں تو بڑا نصیبہ ہوں، گھر اچھا ہے سمجھتا ہے میں تو بڑا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر تو بڑا کرم کیا۔ ارے میاں اگر اسی کا نام کرم ہے جس کو تم اپنے لیے خوش قسمتی سمجھ رہے ہو، یہ زیادہ کرم تم سے یہ تو اللہ تعالیٰ نے شداد کے اوپر بھی کیا ہوا، یہ تو قارون کے اوپر بھی کیا ہوا تھا، یہ تو حامان کے اوپر بھی کیا ہوا تھا، یہ تو فرعون کے اوپر بھی کیا ہوا تھا، یہ نبی علیہ السلام کے ان دشمنوں کے ساتھ بھی ابو جہل اور ابو لہب کے اوپر بھی اللہ کا یہ کرم ہوا پڑا تھا۔ اگر اسی کو کرم تو سمجھتا ہے اور اسی کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے تو پھر تو یہ کیسے تجھے خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قریبی اور پسندیدہ بندہ ہوں، اس نے میرے اوپر کرم کیا ہوا ہے، یہ خیال تجھے کیسے آ گیا؟ یہ تو اس نے اپنے دشمنوں کے اوپر تجھ سے زیادہ کیا ہوا تھا۔ آج ہماری نظر میں وہ بندہ بے قیمت ہوتا ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے، جس کا گھر چھوٹا ہو، جس کی آمدن کم ہو، جس کی سواری چھوٹی ہو، جس کے پاس ضروریات زندگی کم ہو، ہماری نظر میں وہ انسان بے حیثیت ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک مرتبہ گدڑی میں رہنے والا، جھونپڑیوں میں رہنے والا اللہ کی نظر میں محلات میں رہنے والے لاکھوں انسانوں سے بہت اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، حضرت کے جسم کے اوپر کپڑے معمولی تھے، حضرت نے ارشاد فرمایا لوگوں ان پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر جو وجود ہے، لوگوں ان پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر جو وجود ہے وہ اتنا قیمتی ہے، ساری دنیا کے ہیرے اور موتی ایک طرف رکھ دو اور دوسری طرف اس وجود کو رکھ دو تو وہ سارے ہیرے اور موتی اس وجود کی قیمت نہیں بن سکتے۔ آج کا مسلمان بھول گیا اس بات کو، غلط فہمی ہو گئی، اپنے آپ کو بھی اسی میں لگایا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی میں لگایا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ اگر مال پیسے دنیا کی عزت شہرت کے اعتبار سے اگر میں اچھا ہوں بس پھر بہت اچھی بات ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ نے اپنے بیٹے کو مولوی صاحب بنا دیا، آپ نے اس کو ملا بنا دیا، آپ نے اس کو حافظ بنا دیا، آپ نے اس کو قاری بنا دیا، آپ نے اس کو مسیحڑ بنا دیا، وہ کس جگہ رہے گا؟ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے گا، لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے گا۔ یاد رکھیے جسے اللہ رب العزت تھوڑا رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس تھوڑے رزق کے ملنے کی وجہ سے اس کو اتنی جلدی جنت پہنچا دے گا، اور جس نے مال پیسے کی وجہ سے دنیا میں زیادہ انجوائے کیا ہوا ہوگا، زیادہ مزے کیے ہوئے ہوں گے، اس کو اتنی دیر سے جنت میں جانا نصیب ہوگا۔
اسی وجہ سے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہاں تو ٹھاٹ کی گزر جائے گا، پھر آگے دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ تو اس کام میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے کہیں اس کی وجہ سے میرا ایمان تو خلل نہیں پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا قیامت میٹھا، یہاں مزے کر لو، آگے کی پھر پتہ نہیں کس نے دیکھا ہو۔ بھائی جس نبی نے ہمیں آخرت کے بارے میں خبر دی ہے، کیا وہ ہمارے دیکھنے سے ان کا فرما دینا زیادہ معتبر نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کافر آیا اور اس نے آگے نبی اسلام سے جنت کے بارے میں کچھ پوچھنا شروع کر دیا، کچھ اور بھی سوالات کیے۔ نبی اسلام نے جواب ارشاد فرمائے، تو جنت کے بارے میں جب سوال کیا تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا علی اس کا جواب تم دے دو۔ اب وہ پوچھتا جا رہا تھا اور حضرت اس کو فر بتاتے جا رہے تھے، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، تو اس کی جیسے تک نہ پڑی، حسد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اس نے کہا دیکھ بتا تو ایسے رہا ہے جیسے دیکھ رہا ہوں، بتا تو مجھے ایسے رہا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا ارے کم وقت میں تجھے دیکھ کے بتاتا شاید اتنے یقین سے میں نہ بتا پاتا جتنا کہ میں نے محبوب کی زبان سے سنا ہے، اس پر جتنا مجھے یقین ہے اتنا دیکھ کے بھی مجھے یقین نہ ہوتا۔ تو ایمان والے تجھے اللہ کے نبی نے آخرت کے بارے میں اطلاع دے دی، اب بھی تو یہ کہتا ہے کہ یہ جہان میٹھا اگلا قیامت میٹھا، ابھی بھی شک والی باتیں کرتا ہے۔ اور جس کو آخرت کے بارے میں شک ہو جائے، شک والی باتیں کرے، تو اس نے تو کافروں والی بولی بول دی ہے، تو اس کا تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ دین والے بھیک مانگتے ہیں، نہ بھیک نہیں مانگتے ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنا سمجھ لیا، جبکہ وہ ہمارا اپنا نہیں تھا، اللہ نے جو ہمیں دیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ بھی شامل تھا، ہم اس پر قابض ہو گئے۔ اگر وہ حصہ ہم ان تک پہنچا دیتے ہمارے دروازے پہ مانگنے والا کوئی نہ۔ چنانچہ جب لوگ اپنے مال میں سے حصہ لوگوں کو دیا کرتے تھے تو حضرات صحابہ کرام فرمایا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ دینے کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا، شام تک مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر کاٹتا رہتا تھا، اس کو جو ہے وہ صدقات واجبہ، زکوٰۃ اور دیگر اموال جو ہیں وہ لینے والا بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کئی لاکھ مربع میل پر امیر المومنین ہے، اور حضرت کی پوری عمارت کے اندر کہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو کہ اس کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ لوگ اتنے خوشحال تھے، لوگوں کی غربت کیوں آئی، لوگوں کو تنگی کیوں آئی؟ ہم نے زکوٰۃ کو روک لیا، ہم نے عشر کو روک لیا، ہم نے صدقات کے واجبہ کو روک لیا، یہ ہمارا حق تھا نہیں، یہ اللہ کا حق تھا، اللہ کے حق کو ہم نے دبا لیا۔ جب ہم اس کو غاصب ہو گئے، ہم اس پر قابض ہو گئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غریب اور وہ مظلوم لوگ جن کا حق ہم نے دبایا ہوا تھا، مجبوراً ان کو ہمیں آگے کہنا پڑا۔ جب کوئی ظالم ہو، جب کوئی جابر ہو، کسی کا حق نہ دے رہا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا حق لینے والا ہمیشہ منت کر لے گا، اور اس کی منت کرنے کو ہم نے سوالی سمجھ لیا، وہ سوالی نہیں۔ حکومت ہم سے لیتی ہے، حکومت کا نظام چلانے کے لیے، ملک کا نظام چلانے کے لیے
ہم سے ہی لیتی ہے، فوج کی تنخواہ ہم سے ہی لیتی ہے، پولیس کی تنخواہ ہم سے ہی لیتی ہے، تمام محکموں کا نظام چلانے کے لیے مال پیسہ ہم سے ہی لیتی ہے، لیکن حکومت ڈنڈے کے طور پہ لیتی ہے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اور دین والے ان کا حق اللہ نے ہمارے مال میں ہی رکھا ہے، لیکن وہ منت سے لیتے ہیں، اس لیے لگتا ہے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ سمجھ کی فرق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بھئی مال ان کا اپنا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تو جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جنگ تو تب کی جاتی ہے جب کسی نے ناحق کوئی معاملہ کر لیا ہو۔ ہاں اگر ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں تو بھیک منگے ہم ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جائے، ہمارا کوئی قریبی فوت ہو جائے، ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہم بھیک نہیں مانگتے، اور یہ کوئی بڑا ہوا کرا لیتے دے دے۔ بھئی آپ کے منہ میں زبان نہیں، یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی صورتیں بتائی ہیں، اس کو پڑھو اتنے لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اس کو پڑھو 3 دفعہ 3 مرتبہ مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس کو پڑھو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک آیت کی اوپر لاکھوں لاکھوں نیکیوں کے انعامات کی خوشخبری سنائی گئی ہے، لیکن زبان نہیں ہلتی، بھیک مانگنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ تو بھیکاری کون ہو؟ ہم ہو گئے نا۔ انہوں نے مانگا کہ ہم نے ان کا حق نہیں دیا، اور ہم نے مانگا کہ ہمارا حق بنتے گی۔ ہاں یوں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی اپنی دعاؤں میں میرے والد مرحوم کو بھی یاد کر لینا، میری والدہ کو بھی یاد کر لینا، میرے رشتہ داروں کو بھی یاد کر لینا، لیکن یہ بات کہاں سے آئی اس سے بھی بھیک مانگی، اس سے بھی مانگے، اس سے بھی۔ پھر عجیب تماشا کہ پھر لوگوں کو سنانے کے لیے ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ بتا دیتا ہے، مولانا صاحب اتنے قرآن اکٹھے ہو گئے، آپ اصالِ ثواب دیں، یہ بتا دیں۔ اب وہ بتا رہا ہوتا ہے یا اللہ اتنے قرآن اکٹھے ہو گئے اور اتنے قرآنوں کا ثواب بخشا جا رہا ہے۔ بھئی جس پر پروردگار نے اجر اور ثواب دینا ہے اس کو پتہ نہیں چلا، بتا کس لیے؟ لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے والد کو اتنے قرآن بخشے ہیں، انہوں نے بھیک اتنی اکٹھی کر لی ہے، لوگوں کو ہم سنانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ 2 طرح کی نعمتیں ہیں، ایک نعمت جو اللہ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، اور آج کا سادہ مسلمان اللہ سے ہر وقت اسی کو مانگنے میں لگا ہوا ہے، اگر وہ مل جائے تو اپنے آپ کو خوش قسمت اور سعادت مند سمجھ لیتا ہے۔ اللہ والے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مال پیسہ مانگتے ہوئے، کار کوٹھی مانگتے ہوئے، ان کو دنیا کی عزت شہرت مانگتے ہوئے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے۔ چنانچہ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ جو بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہو، وقت کا بادشاہ وہ ان کی عظمت کو، ان کی بزرگی کو، ان کے مقام کو جانتا تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، دوران طواف اس کی نظر حضرت سالم رحمت اللہ علیہ کے اوپر پڑ گئی، ایسا پاگل بنا کہ اس کو یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں طواف کر رہا ہوں تو اس دوران میں بزرگوں سے اگر بات کروں گا تو یہ میری بات نہیں سنیں گے، کہ وہ اپنے رب کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو اس وقت تو ان کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھلا کسی مخلوق کی طرف کیا متوجہ ہوں گے اس وقت؟ وہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اگر درس قرآن میں بیٹھ جائیں، درس حدیث میں بیٹھ جائیں تو بھی ہمارا دھیان اس قرآن کی طرف، اس حدیث کی طرف نہیں لگتا، ہمارا دھیان پھر بھی موبائلوں میں لگا ہوا ہے۔
ہمارا دھیان آنے جانے والوں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ والے جب اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد اور قرآن اور حدیث جب سنتے ہیں، اللہ کی قسم ماں سوا، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دن میں ذکر کروں گا تم میری ٹانگ کاٹ لینا، مجھے نہیں پتا۔ بزرگ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر کی چھت سے سانپ گرا، ساتھ میں بچہ پڑا ہوا تھا، سانپ اس کو لپٹ گیا اور پورے گھر میں شور مچ گیا، محلے سے لوگ جمع ہو گئے اس بچے کو سانپ سے چھڑوانے کے لیے۔ تو حضرت نے جو ہے وہ جب نماز سلام پھیرا تو لوگوں کو دیکھا، فرمایا بھائی یہ مجمع کیسا ہے؟ حضرت آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا حضرت آپ کے پاس بچہ لیٹا ہوا ہے، چھت کے اوپر سے سانپ گرا ہے اور سارے محلے والے اس کی جان چھڑوانے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس لیے یہ سارا مجمع ہے۔ فرمایا واللہ مجھے تو تو حضرت سالم رحمت اللہ علیہ طواف فرما رہے تھے، بادشاہ بھاگا ہوا گیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا ارے بے وقوف کہیں گے کہ میں رب کے گھر کے آگے اپنی کوئی ضرورت اور اپنی حاجت تجھے بتاؤں گا؟ اللہ کے دربار میں آگے اپنی ضرورت میں تجھے بتاؤں گا؟ اب وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا اور پھر طواف میں لگ گیا۔ طواف سے فارغ ہوا تو اب وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا کہ حضرت فارغ ہوں گے تو پھر میں خدمت کے لیے پوچھ لوں گا۔ انتظار میں کھڑا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ جانتا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دینے سے مجھے ملے گا، ان کو دینے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، ان کو میرے مال پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو دینے والا اللہ کافی ہے۔ میرے لیے خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں اور یہ مجھ سے کچھ قبول کر لے تو میرے لیے جو ہے وہ آخرت اور دنیا میں یہ باعث برکت اور باعث انعام جو ہے وہ یہ چیز بن جائے گی۔ چنانچہ جب وہ حضرت طواف کر کے فارغ ہو کے باہر نکلے تو بادشاہ نے ان کو آگے سلام کیا اور کہنے لگا حضرت اب تو فرما دیں، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ اپنی کوئی ضرورت کوئی کام مجھے بتائیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم سے دنیا مانگوں یا تم سے دین مانگوں؟ بادشاہ صاحب میں تم سے دنیا مانگوں یا تم سے دین مانگوں، کیا مانگوں میں تم سے؟ اب بادشاہ کو پتا تھا دین تو ان کے پاس ہے، تو مجبوراً اس کو یہی کہنا پڑا کہ حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا دنیا تو آج تک میں نے اس ذات سے نہیں مانگی جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ آپ نے نہیں دیکھا کبھی گھروں میں بھی ایسے منظر ملتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو اپنے والدین کی خدمت کا ایسا جذبہ دل میں ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی ماں سے روٹی بھی نہیں مانگی ہے۔ عید آ جاتی ہے لیکن کپڑوں کا نہیں کہتے، جوتا ٹوٹا ہوا ایسے ہی گھسیٹتے رہیں گے، ماں باپ کو نہیں کہیں گے، اپنی ضرورت کو برداشت کرتے رہیں گے، دوسرے کے سامنے اپنی ضرورت اور حاجت کو نہیں رکھیں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کے کچھ بندے بھی ایسے صبر والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے اللہ کا پیار تو مانگتے ہیں، اللہ کی محبت تو مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی رضا تو مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی خوشنودی تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے روٹی کپڑا نہیں مانگتے۔ مالک کو پتہ ہے کہ میرا بندہ ہے، میرے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے، بن مانگے اللہ ان کے سامنے اپنی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے، بغیر طلب کے بھی عطا فرماتا ہے، بغیر سوچنے کے بھی عطا فرماتا ہے۔ غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ایک درخواست ہے، اگر قبول فرما لیں تو۔
حضرت جی ایک درخواست ہے، اگر قبول فرما لے تو حضرت نے فرمایا قبول ہونے والی ہوئی تو کر لیں گے. کہا نہیں، آپ کی مہربانی ہوگی، میرے اوپر آپ ترس کر لیں، میری اس درخواست کو قبول فرما لیں. فرمایا کیا؟ کہنے لگا حضرت سال کے 360 دن ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں 360 نئے جوڑے بنوا کے ہر سال پیش کر دیا کروں. آپ ہر دن نیا سوٹ پہنے اور پہلا اترا ہوا سوٹ آپ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح ہر دن نیا سوٹ پہنے ہوئے دیکھوں. حضرت نے فرمایا تمہاری خوشی کے لیے میں اس طرح کر لوں گا. چنانچہ ہر روز نیا سوٹ پہنتے تھے، کبھی دھلا ہوا سوٹ کبھی نہیں پہنا تھا. جو اتارتے تھے وہ کسی کو اللہ کے نام پہ دے دیتے تھے. بتاؤ بھلا آج کا کوئی بڑے سے بڑا امیر اور وزیر اور وہ بادشاہ بھی ایسا ہوگا کہ جو ہر روز پوری زندگی نیا سوٹ پہنتا ہے؟ اور جس کے دل میں طلب تک نہیں تھی، خیال تک نہیں تھا، سوچ تک نہیں تھی، اللہ نے اس بندے کو کیسے جو ہے وہ جوڑے پہنا دیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دو قسمیں. پہلی جس کی تفصیل آپ نے سن لی، یاد رکھیے جو بندہ صرف اس نعمت کا طالب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے کئی مرتبہ ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ سے گھٹیا چیز مانگتا رہے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ یار کوئی مانگنے والی چیز مانگا کرو. کیا تمہیں چسکا پڑ گیا اس گندی چیز کا؟ ہر وقت یہی. کوئی اچھی چیز بھی کہہ لیا کرو کسی وقت، تو آپ خفا ہو جائیں گے کہ بیٹا مانگنی ہوتی کوئی اچھی چیز مانگا کرو. اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے میں پروردگار ہوں، میرے خزانوں میں ایسی دولتیں اور ایسی نعمتیں موجود ہیں. میرے بندے تمہیں مانگنا ہی تھا تو کچھ مانگتا تو صحیح. دنیا میں کبھی مانگتا. کوئی بڑا سخی آدمی ہو، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور آپ اس کو جا کے کہیں ایم این اے صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مہربانی کریں مجھے ایک شاپر تو دے دیں. وہ کہے گا میرا مذاق اڑانے آیا، میں اتنا بڑا آدمی مجھ سے شاپر لینے آیا تھا. ایم این اے کے سامنے شاپر کی پھر کوئی حیثیت ہوگی؟ اللہ کی نظر میں اس پوری دنیا کے خزانوں کی اتنی بھی ویلیو نہیں. اللہ کو ناراض کرنے والی یہ بات ہے کہ صرف انسان یہی مانگتا ہے. ہاں دوسری نعمتیں ہیں، اس کی طرف میں آپ کی توجہ اب دلانا چاہوں گا. وہ کیا ہے؟ وہ نعمتیں پروردگار کی وہ ہیں جو صرف اور صرف وہ دیتا ہی اپنے یاروں کو ہے. غداروں کو نہیں دیتا، نافرمانوں کو نہیں دیتا، وہ سرکشوں کو نہیں دیتا، وہ باغیوں کو نہیں دیتا، وہ اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا. وہ نعمت صرف اور صرف اپنے یاروں کو دیتا ہے. ان نعمتوں کی بڑی تفصیل ہے. وہ کیا نعمتیں ہیں؟ اگر میں ان کو گننے ہی بیٹھ جاؤں تو شاید گھنٹوں اسی پہ لگ جائیں گننے میں ہی. لیکن اگر ان ساری نعمتوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس ساری نعمتوں کو اکٹھا کر کے کہا جائے کہ ان ساری نعمتوں کو 2 لفظوں میں بیان کرو کہ وہ اللہ کی کون سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو صرف اور صرف انسانوں میں سے صرف اللہ اپنے یاروں کو دیتا ہے، اپنے پیاروں کو دیتا ہے، اپنے دوستوں کو دیتا ہے. تو سنیے اللہ کی اس پہلی نعمت کا نام ہے کلام اللہ. پہلی نعمت کا نام کیا ہے؟ کلام اللہ. اور دوسری نعمت کا نام ہے سنت رسول اللہ. یہ اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے. اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں نا، کبھی تماشا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ کئی مرتبہ بناوٹ کرنے کے لیے، وہ کئی مرتبہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے، وہ کئی مرتبہ اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے کلام میں سے ایک آیت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کی زبان پر اس آیت کو جاری ہی نہیں ہونے دیتے. ہم جو اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں
ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے لیتے ہیں؟ یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ باتیں انسان کو اگر سمجھ آتی ہیں تو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے سمجھ آتی ہیں، ورنہ انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ سبز منڈی کا کاروبار انسان کو مویشی منڈی میں بیٹھ کے تو نہیں کر سمجھ آئے گا، مویشی منڈی کا کاروبار انسان کو سوتر منڈی میں تو نہیں کر سمجھ آئے گا، دفتروں کا کام انسان کو کھیتوں میں جا کے تو سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کی معرفت اور دین کی باتیں ہمیں گلی محلوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہمیں تو اللہ کے دین کی باتیں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے آئیں گی۔ چنانچہ جیسے ہم زبان سے الفاظ لینے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک بندہ کسی اللہ والے کے پاس گیا تو رخصت ہوتے ہوئے اس نے کہہ دیا، حضرت میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے۔ ایسے ہی بس زبان سے الفاظ کہہ دیتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارا اصل چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اللہ والے بعض دفعہ اپنی کسی خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا حضرت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے دے۔ ایک لگا کے بیٹھے ہوئے ایک دم سیدھے ہوئے اور سنجیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ جو ذکر، اذکار اور یہ عبادات اور تلاوت اور یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہو، یہ تم ویسے ہی کر رہے ہو، ہماری دعاؤں کے بغیر ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر میں تمہارے لیے یہ دعائیں کرنا بند کر دوں، تم ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لے سکو گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے، کوئی آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، کوئی آدمی نیکی کی کسی عمل میں وہ لگا ہوا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ میری مجال نہیں ہے، یہ کسی اللہ کے نیک بندے کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے۔ ایک واقعہ بھی سن لیجیے، ایک بزرگ تھے، ایک شخص ان سے ملنے گئے تو کیا دیکھا کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہاں آتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر یہاں تک آتے ہیں، پھر آگے نہیں پڑھتے، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا تو یہی منظر دیکھتا ہے، بالآخر وہ ان کو اسی حالت میں روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا، دوبارہ آگے دیکھا تو وہ بزرگ پھر اسی طرح قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں اور پوری نہیں پڑھتے کہ آخر میں ایک آیت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے اور رونا شروع کرتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو بات سمجھ میں نہ آئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آگے ہوا، کہنے لگا حضرت مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ کا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پوری بھی نہیں پڑھتے، اور پھر آپ روتے بھی ہیں اور پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آیا تھا تو یہی کچھ دیکھا، اب آیا ہوں اب بھی یہی دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، اور سے سنیے، وہ بزرگ فرمانے لگے، میرے عزیز روز کا معمول تھا کہ میں روزانہ اللہ کا پورا قرآن پڑھا، روز کا معمول تھا، الحمد کی الف سے لے کے مناس کی سین تک پورا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اتنا کہا پھر رونا شروع کر دیا۔ حضرت پھر کیا ہوا؟ فرمایا پڑھ رہا تھا، روزانہ ہی پڑھ رہا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا، روز پورا قرآن پڑھتا ہوں، میرے دل میں خیال آیا روز پورا قرآن پڑھتا ہوں، بس خیال آنے کی دیر تھی، اوپر سے میرے دل میں بات ڈالی گئی، تو پڑھتا ہے یا ہم پڑھواتے ہیں؟
تو پڑھتا ہے یا ہم پڑھواتے ہیں؟ اچھا تو پڑھتا ہے تو پھر پڑھ کے دکھا۔ کہنے لگا، فرمانے لگے وہ دن آج کا دن سال گزر گیا ہے، کوشش کرتا ہوں کل مدہ پوری نہیں پڑھی جا رہی، زور لگا رہا ہوں، منتیں کر رہا ہوں کہ تو ہی پڑھواتا تھا، مہربانی کر دے، اب تو مجھے اجازت ہے کہ میں تیرے کلام کو اپنی زبان سے ادا کر لوں۔ ہم کہتے ہیں میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہم یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں، مجھے قرآن نہیں آتا۔ نہ تیری سوچ غلط ہے، تو کون ہوتا تھا کہ تو قرآن نہ پڑھتا؟ تو دن رات پڑھتا رہتا۔ اگر وہ مالک تجھ سے پڑھواتا، اس کو قرآن کے لیے تیری زبان پسند نہیں آئی ہے۔ علماء یہاں موجود ہیں، قراء اور حفاظ موجود ہیں، ہم لوگوں کو شاید ان کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن مدرسوں میں جہاں دن رات قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ لوگ قرآن کے عجائبات دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ایسے بچے جو سارا دن تو پڑھتے ہی ہیں، جاگنے کی حالت میں رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سوئے ہونے کی حالت میں کچھ خبر نہیں ہوتی، لیکن ان کی زبانوں سے نکلتا ہوا قرآن اس مالک کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں پر کئی رکوع، کئی صورتیں، بلکہ کئی سپارے سونے کی حالت میں ان کی زبان سے قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ان کی زبانوں پہ اپنا قرآن پیارا اتنا لگتا ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو مدرسے میں بھیج دیا، ہم نے جس کو مسجد میں بھیج دیا، ہم نے جس کو سکول میں بھیج دیا، ہم نے جس کو کالج میں بھیج دیا، ہم سمجھتے ہیں یہ تقسیمیں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ تم نہیں کر رہے، یہ تقسیم ہماری ہے، یہ انتخاب ہمارا ہے، یہ چناؤ ہمارا ہے، یہ پسند ہماری ہے، کتاب ہماری ہے اور تم تقسیم تم کرتے پھرو۔ تمہاری کو کیا اوقات ہے کہ ہماری کتاب کے بارے میں فیصلے تمہارے چلے؟ یہ کتاب ہماری ہے، اتارا بھی اس کو ہم نہیں ہے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور جن زبانوں سے ہم چاہیں گے ان زبانوں سے پڑھائیں گے، جن سینوں میں چاہیں گے ان سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ سنیے اللہ کا قرآن، ارشاد فرمایا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جو ہمارے جن کو ہم نے چن لیا، یہ ہمارے چنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر عوام کا چناؤ ہوتا ہے؟ یہ چناؤ نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف اوپر مسلط ہی ہوتا ہے، پہلے سے ہی ان کو اشارے مل جاتے ہیں کہ اب اس پارٹی میں رہنا ہے، اب ادھر جانا ہے، اب بھیس بدلنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ اور اگر حقیقت پوچھے تو یہ انتخاب فرض ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ جیسا منہ ہو تھپڑ ویسے ہی پڑتا ہے، جیسی روح ہو فرشتے ویسے ہی آتے ہیں۔ کتے کی روح قبض کرنے کے لیے اور فرشتے ہیں، انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے اور فرشتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا سربراہ میں نے عمر بن خطاب کو بنانا ہے، ان لوگوں کا سربراہ میں نے عثمان غنی کو بنانا ہے، ان لوگوں کا سربراہ میں نے عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ بنانا ہے، اور ان لوگوں کا سربراہ میں نے جو ہے وہ وقت کا ظالم اور جابر بنانا ہے۔ اللہ کے ہاں سے تقسیم ہوتی ہے، جیسے عمل ہوتے ہیں ویسے اوپر سے پھر مسلط ہو جاتے ہیں۔
یہ تقسیم اوپر سے ہوتی ہے. کس بیٹے نے کس باپ کے گھر میں پیدا ہونا ہے یہ باپ بانٹتے ہیں. یہ دنیا والے تقسیم کرتے ہیں کہ اس نے فلانے کا بیٹا بننا ہے, اس کا فلانے کا بیٹا بننا ہے. یہ ساری تقسیمیں تو اوپر سے ہوتی ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی کتاب دے دیتے ہیں, اور جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دے دیتے ہیں. قرآن عظیم الشان. آپ کہیں گے یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ یہ فلسفہ قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا, ارشاد فرمایا نبی جی آپ اعلان کر دیجئے, کہیں غلط فہمی میں نہ رہ جائیں, کہیں دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ شاید کاروبار والا یہ سمجھ لے میں اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہوں, شاید منڈیوں والے سمجھ لے میں اللہ کا زیادہ قریب ہوں, فلانا یہ سمجھ لے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں. فرمایا نبی جی آپ اعلان کر دیجئے, غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا مدنی کریم آپ اعلان کیجئے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا میں پروردگار اس کو اپنا محبوب بنا دوں. جو میرا قرآن پڑھے گا میں اس کو اپنا یار بنا لوں گا. جو میرے نبی کی مبارک سنتوں کو اپنے سینے سے لگائے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. جی ہاں, جو جن لوگوں کو میں اپنا محبوب بناؤں, میں اپنا مقبول بناؤں, میں اپنا پیارا بناؤں, یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر ان کو مٹارے اور کوٹھیوں میں دے دوں. یہ ضروری نہیں ہے. کبھی دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا. کبھی پہلے سے ہوتا ہے یہ نعمت دے کے پہلے وہ لے لیتا ہوں پھر یہ دے دیتا ہوں. ایک بزرگ تھے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ فقر اور فاقہ کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. فاقہ کی یہ فضیلت, فاقے کی یہ فضیلت, فاقے کی یہ فضیلت. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہمارے جیسا پینڈو, کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضرت صاحب خدا کا خوف کریں, بھلا فاقے کی بھی کوئی طرف جو ہے وہ فضیلت ہوتی ہے, اس کا بھی کوئی درجہ ہے. ایک بندہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے تو آپ اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. مسکرائے اور فرمانے لگے ارے تمہیں فاقوں کی قدر و قیمت کا کیا پتا؟ ہم سے پوچھو جنہوں نے بلب کی بادشاہی دے کے اللہ سے فاقے لیے. ہم سے پوچھو, ہم نے بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے اور ہم نے اللہ سے فقر و فاقے لیے ہیں. اور فقر و فاقے کی اور تنگی کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے. اللہ کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے میرے محبوب, اگر آپ چاہیں تو ہم اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں اور پھر اس کو آپ کے ساتھ چلا دیں. آپ جہاں جائیں یہ آپ کے ساتھ چلتا رہے, آپ جتنا چاہیں خرچ کرتے رہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اللہ نہیں مجھے, میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت میں ملے اور دوسرے وقت میں مجھے نہ ملے. ایک وقت میں ملے میں تیرا شکریہ ادا کروں, دوسرے وقت میں نہ ملے تو میں پھر اس پر صبر کر لوں. اللہ میں تیرا عاجز اور مسکین بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. دعا مانگ رہے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھیے, اللہ مسکین بنا کے مجھے موت دیجیے, اللہ قیامت میں مجھے مسکینوں غریبوں میں کھڑا کر دے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دین بھی دیتے ہیں, قرآن بھی دیتے ہیں, نبی کی سنت بھی دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ مال پیسے کی ریل ٹیل بھی لگا دیتے ہیں. ایک بزرگ تھے, آپ نے اپنے علماء سے بزرگوں سے نام سنا ہوگا, حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ. بڑے عالم تھے, بڑی چوٹی کے اور بڑے پائے کے عالم تھے. زندگی گزر رہی تھی, ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ یہ کھوکھلی اور یہ کوری زندگی گزار کے میں کیا کروں گا, جب تک میرے دل میں عشق رسول کی جاگ نہیں لگے گی, عشق الہی کی میرے دل میں جاگ نہیں لگے گی, مجھے اس سینے کا کیا مزہ آئے گا. کیوں نہ میں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کر لوں, اس سے اپنا تعلق جوڑ لوں اور اس کے سینے کے انوارات کو اپنے سینے میں جذب کر لوں. تو اب اس سوچ کے بعد ڈھونڈنے لگے کہ
کہ زمانے میں کون سا ایسا اللہ والا ہے اس کو میں اپنا مرشد بناؤں، اس کو میں اپنا پیر بناؤں۔ آج ہم بھی مرشد ڈھونڈتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں جس سے تعمیر مل جائے، دھاگا مل جائے، دم درود مل جائے، اور وہ پیر صاحب جو ہم کہتے جائیں پیر صاحب کیجیے۔ ہم پیر بناتے ہیں وہ بھی اپنی غرض کے لیے، اپنی مطلب کے لیے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے۔ لوگوں کے ہاں یہ بات ہے وہی پیچھے کسی اللہ والے کا اس کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے، اور عجیب کام بنایا ہوا ہے کہ صحیح میری کمر کی ٹھکرا دے، اس سے کیا آگے جھک جائیں گے اور کہیں گے کمر پہ تھپکی دے دو۔ کوئی تھپکیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کچھ اور ہے کہ پیچھے کسی اللہ والے کا شفقت کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمر تھپکاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا شفقت کا ہاتھ ہو کہ تمہاری زندگی کی رہنمائی وہ کر رہا ہو، تم اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چل رہے ہو، اپنے شتر بے مہار بن کے زندگی نہ گزار رہے ہو۔ اگر شفقت کا ہاتھ ہوگا، کسی رہبر کا ہاتھ ہوگا، کسی رہبر اور مربی کا ہاتھ ہوگا، تم دنیا میں زندگی میں کبھی پھٹکو گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور کبھی بے ایمان نہیں ہوگے، اور کبھی جو ہے وہ جنت کے راستے کو تم بھولو گے نہیں۔ اللہ والوں کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں جہاں بھی جاؤ گے پیچھے ہاتھ ہوگا، دنیا تم جو ہے وہ گمراہ ہونے سے بچے رہو گے۔ ایک کمر پہ ہاتھ ہونے کا یہ مطلب ہے، تھکانا مطلب نہیں ہے۔ جیسے کسی جگہ پر کوئی صاحب ہے وہ مہمان ہوئے تو وہاں پر ان میزبانوں نے کھانا دینے کے بعد، دسترخوان پہ کھانا لگانے کے بعد لا کے ایک موٹا ڈنڈا بھی رکھ دیا۔ توجہ سے سنیے گا۔ اب وہ مہمان بیچارہ ذرا ڈر گیا کہ بھئی اللہ خیر دے، یہ کیا معاملہ ہے کہ کھانا بھی کھلائیں گے تو شاید پھر اوپر سے مرمت بھی ہوگی۔ خیر وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، کھانے کے بعد پوچھنے لگے کہ بھائی یہ ڈنڈا کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی پتہ تو ہمیں بھی نہیں ہے، بس بڑوں سے ایک رواج چلا آ رہا ہے۔ کہ بھائی بڑوں سے رواج چلا آ رہا ہے، پتہ تو کر لو کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں، بعد میں مرمت کرنی ہوتی ہے، یہ مہمان کو ڈرانا ہوتا ہے کیا؟ کہتے کہ بس اور تو ہمیں پتہ نہیں، بس اتنا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ ڈنڈا موٹا ہو گیا، پہلے یہ پتلا ہوتا تھا۔ پھر کسی بڑے بوڑھے سے پتہ کیا جا گیا کہ بھائی ہم یہ ڈنڈا تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ رکھتے کیوں ہیں۔ وہ بوڑھا ہنس پڑا، اس نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے یہاں جب مہمان آتے تھے نا تو ہم کھانا دینے کے بعد اس کو ایک تنکا دے دیتے تھے تاکہ جس سے وہ دانت صاف نہ رہے۔ کہ یہ نبی کی مبارک سنت ہے کہ دانتوں میں خلال کرنا سنت ہے، تنکا دیا جاتا تھا اس کو خلال۔ تو کہا بعد میں پھر یہ چلتا رہا لیکن لوگوں کو یہ نہ پتا رہا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ وہ تنکا وہ موٹا ہونا شروع ہو گیا اور وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اب کرتے کرتے وہ ڈنڈا بن گیا۔ یہ کمر تھپکانے والی بات بھی ایسے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ دو ملعون تھے اور انہوں نے بیت اللہ میں جا کے بدکاری کی تھی، بیت اللہ کے اندر جا کے انہوں نے منہ کالا کیا تھا، اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ان دونوں کو جو ہے وہ پتھر بنا دیا۔ صبح لوگ آئے، دیکھا منہ کالا ہوا ہے اور پتھر بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایک کو اٹھایا اور صفا پہاڑی پہ رکھ دیا، دوسرے کو اٹھایا اور مروہ پہاڑی پہ رکھ دیا۔ اب لوگ جو ہے حج کرتے تھے، صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے، صفا میں جاتے تھے، لوگ اس ملعون کو جوتے مارتے تھے، جب مروہ پہاڑی پہ جاتے تھے اس کو بھی جوتے مارتے تھے تاکہ سب لوگوں کو عبرت ہو جائے، آئندہ ایسی خبیث حرکت کرنے کی کوئی جرت نہ کرے۔ معاملہ تو ابتدا تو یہاں سے ہوئی، پھر آہستہ آہستہ جوتوں سے معاملہ کپڑوں
تھپڑوں پہ آ گیا، پھر تھپڑوں سے معاملہ آگے بڑھا، کچھ جو ہے وہ گھٹیا قسم کے لوگ پہنچ گئے، انہوں نے کیا کیا، آہستہ سے ہاتھ لگانے شروع کر دیے، پھر ہاتھوں سے آگے بڑھا، ہاتھ لگا کے چومنا بھی شروع کر دیا، پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے ان کو ہی چومنا شروع کر دیا۔ اب اس حقیقت سے ناواقف تھے، معاملہ تھام گیا، بن گیا، تھے تو وہ ملعون، تھے تو وہ لعنتی جنہوں نے اللہ کے گھر میں جا کے ایسی خبیث حرکت کی تھی، لیکن قوم حقیقت کو نہیں جانتی۔ آج وہ بات بھول گئے کہ اللہ والوں کی رہنمائی ہونی چاہیے، اللہ والوں کی جو ہے وہ نصیحت ہونی چاہیے، اور اللہ والوں کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے۔ اس بات کا کہاں معاملہ کہ ان کا شفقت کا ہاتھ ہونا چاہیے، اور کہاں پیتے بھی ہیں اور ڈاکے بھی مارتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کھاتے ہیں، اور سارے الٹے پلٹے کام کر کے، اور پھر بندہ یہ سوچے حضرت صاحب یہ میری کمر تھی، اس سے کیا ہوگا؟ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت یہ قرآن والی اور یہ سنت والی دولت اللہ اپنے پاس میں بلاتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی محرومی کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ بھرے مجمع میں اگر کھڑا کیا جائے، کون ہے جو سال میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھتا ہے؟ شاید چند ایک کے سوا نہیں ہے، اس نے اپنا قرآن چھین کو لیا ہے، اور کیا ہے، وہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ قرآن عظیم الشان، ارشاد فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ فلا اقسم، میں پروردگار قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان لو تو میں پروردگار نے یہ قسم بہت بڑی کھائی ہے۔ اللہ آپ اتنی بڑی قسم کھا کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ قرآن اللہ کا بڑا عزت والا ہے، بڑے شرف والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، ایک محفوظ کتاب میں، آسمانوں میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اور سنو لا يمسه إلا المطهرون، اس قرآن تک ہم ناپاک ہاتھوں کو نہیں پہنچنے دیتے، اس تک پاکیزہ ہاتھ ہی پہنچتے ہیں۔ کسی گندے کو، کسی نجس کو، اور کسی جو ہے وہ برے انسان کو ہم اپنے قرآن تک نہیں آنے دیتے۔ میں کہتا ہوں میں نہیں پڑھتا، آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، ہماری کیا مجال نہ پڑھے، وہ آنے نہیں دیتا، وہ ہمیں اپنے قرآن کے پاس آنے نہیں دیتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں، زبان پہ چڑھتا نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے۔ میں نے ایک عالم کو دیکھا، دیکھے جسے اللہ پڑھائے، میں نے ایک عالم کو دیکھا، مجھ سے بات کرنے لگے تو زبان میں لقمت دی، کتنی دیر اڑے رہے، پھر بات کی، پھر دوسرا لفظ بولنے لگے، پھر کتنی دیر اڑے رہے، پھر بات کی، یعنی رک کے مشکل سے بات کرتے تھے۔ میں نے دیکھا وہ نماز پڑھا رہے تھے اور بڑی روانی سے اللہ کا کلام پڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب قرآن لے کے اترتے تھے، نازل ہوتے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال میں کہ میں اس کو جلدی جلدی پڑھ لوں، میں اس کو جلدی جلدی یاد کر لوں، کہیں مجھ سے بھول نہ جائے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، میرے نبی جی لا تحرک به لسانک لتعجل به،
تکلیف میں نہ ڈالیے، یہ اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی ہم ہی کروا دیں گے، یعنی یہ یاد ہم کرواتے ہیں، آپ اگر کوشش میں پڑیں گے آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم آپ کے سینے میں خود ہی محفوظ کروا دیں گے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم پڑھوا دیں گے آپ سے۔ ماشاء اللہ۔ رات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک کملی اوڑھ کے لیٹنے والے محبوب، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ۔ اے محبوب جی آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ جی سارا دن کا تھکا ہوا ہوں، آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچاتا رہا، اب رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوں، اللہ آپ مجھے اٹھا کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محبوب جی آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کھڑا ہو کے کیا کروں؟ فرمایا میرے نبی جی میرا قرآن پڑھیے، مجھے سنائیے، آپ پڑھیں گے میں پروردگار سنوں۔ یہ قرآن اللہ اپنے نبی سے پڑھوائے، یہ قرآن اللہ نبی کے غلاموں سے یاروں سے پڑھوائے، یہ نبی کے فرما برداروں سے پڑھوائے، یہ ہر ایرے وغیرہ کے نتھو پتھو کی زبان پہ یہ قرآن جاری نہیں ہوتا ہے میرے پیاروں۔ یہ مت سوچئے کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، یہ پروردگار کا انتخاب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے زمین سے کہا، اے زمین جس کے سینے میں میرا قرآن ہو میں نے اس کا جسم تیرے اوپر حرام کر دیا، اس کو مت کھائیے۔ فرمایا زمین کہنے لگی اللہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جس کے سینے میں آپ کا قرآن ہو میں اس کو کھاؤں، میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے سینے میں آپ کا قرآن ہو میں تو اس کی حفاظت کروں گی، میں تو اس کو سنبھال کے رکھوں گی۔ کسی کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جسے اللہ قرآن دے دے، جسے نبی کی سنت دے دے، وہ کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ سے یہ نعمت تڑپ تڑپ کے مانگنی پڑتی ہے، بلک بلک کے مانگنی پڑتی ہے، اللہ سے رو رو کے مانگنی پڑتی ہے۔ یہ نعمتیں سعادت والوں کو ملا کرتی ہیں، اور جن نعمتوں کو مانگنے میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ نعمتیں تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں خوش قسمت وہ نہیں ہے جس کے کپڑے اچھے پہنے، اکڑے ہوئے کپڑے پہنے اچھا نہیں ہے، خوش قسمت وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کے قرآن کی جگمگ ہو رہی ہے، خوش قسمت وہ ہے جس کا جسم کپڑوں سے نہیں چمک رہا بلکہ جس کا جسم محمد مدنی کریم کی سنتوں سے آراستہ ہوا پڑا ہے۔ ہاں اچھے کپڑے پہنے، ہم اچھے کپڑے پہنے، ہمیں کون پیار سے دیکھے گا؟ دنیا والے پیار سے دیکھیں گے، ہم لوگوں کو پسند آ جائیں گے، لیکن اپنے جسم پر نبی کی سنتوں کو سجائیں گے، ہمیں اس کائنات کا مالک اور خالق پیار سے دیکھے گا، ہم اس کو پسند آ جائیں گے۔ جو اس دنیا کی پسندیدہ لباس کو پہنے وہ لوگوں کا محبوب بن جائے، اور جو میرے نبی کی نبوت والی پوشاک کو جو ہے سنت والی پوشاک کو پہنے وہ مالک کا مقبول اور محبوب بن جائے گا۔ جس کے کپڑے اچھے ہوں لوگ اس کو بڑی محبت سے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، اور جس بندے کی زندگی میرے نبی کی سنتوں سے سجی ہوئی ہو میرا اللہ اس کو بڑی
मोहब्बत से जन्नत में ले जाता है। नक्शे कदम नबी के जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आज का मुसलमान ये रबीउल अव्वल का महीना हर साल आता है, शायद कुछ याद दिलाने आता है, शायद कुछ बताने आता है, शायद कुछ समझाने आता है, मगर हम समझ नहीं पाते। हम नबी की याद भी नबी की मोहब्बत में आके नहीं मना लेते, नबी की याद भी हम माल पैसे की बरसात में मना लेते हैं। झंडियां लगाने से भला नबी की याद पूरी होती है, बत्तियां लगाने से भला नबी की याद पूरी होती है? ना, नबी की याद में नबी की अदाओं को जिंदा किया जाता है, नबी की वफाओं को जिंदा किया जाता है, नबी की तालीम को जिंदा किया जाता है। हम रहते तो अपनी उसी बदअमली वाली जिंदगी पर हैं और हम कहते हैं नबी जी आपके आने पे खुशी बड़ी हुई है। भाई क्या खास खुशी हुई? जिसको किसी मेहमान के आने पे खुशी होती है, मियाँ वो तो सब छोड़ छाड़ के उसके पास बैठ जाता है, वो तो उसके साथ बातें करने को पसंद करता है, वो तो उसकी बात को तवज्जो से सुनता है, वो उसकी बात को अहमियत देता है, वो दिल में जगह देता है। और आज का मुसलमान देखो कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं मसरूफ आदमी हूँ, मौलाना साहब आप वेले हैं, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम नबी की हदीसें सुनते हैं। हमारे पास तो इतनी मसरूफियत है कि पूरी जिंदगी गुजर गई, कुरान को एक दफा भी नहीं पढ़ते देखो, पढ़ते हैं तो वो भी रगड़ियां लगा लगा के इसको इधर खींचा और उसको उधर खींचा, अपनी मन मर्जी से उसको गलत सलत पढ़ते रहते हैं। और फिर नाम क्या देते हैं? हम तो जी सादा पढ़ते हैं। क्यों नहीं कहते हम गलत पढ़ते हैं? ये सादा और डिजाइन कुरान में तो नहीं है, ये सादगी को हमने गलती को सादगी से ताबीर शुरू कर दिया है। कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ है उसको वैसे पढ़ना जरूरी है। एक बंदे ने नमाज में एक हरफ को पढ़ा, दूसरा बंदा उसने सुना कि मैंने तो नबी सलाम से ये लफ्ज यूं नहीं सुना था और ये इस तरह से पढ़ रहा है, उसके पढ़ने में थोड़ा सा फर्क था। नमाज से सलाम फेरा और वो आगे बढ़ा और जाके उसने उसको पकड़ लिया, तुम कुरान गलत पढ़ते हो, तुम कुरान गलत पढ़ते हो। उसी तरह पकड़ के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर क्या हुआ? अल्लाह के नबी ये गलत पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा छोड़ो, बताओ भाई कैसे पढ़ते हो? जब उसने पढ़ा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ठीक पढ़, ये ठीक पढ़ रहा है। इरशाद फरमाया अच्छा अब तुम पढ़ो। अब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने और तरीके से पढ़ा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारा भी ये तरीका ठीक है, तुमने मुझसे ये तरीका सीखा है, उसने मुझसे ये तरीका सीखा है, लिहाजा उसके पढ़ने का तरीका भी ठीक है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका भी ठीक है। तब जाके जान छूटती है। और हम हैं, हम जैसा भी कुरान पढ़े हमें कौन पूछने वाला है? हम बिस्मिल्लाह गलत पढ़े, हम कलमा गलत पढ़े, हम नमाज में गलत पढ़े, हम जैसे मर्जी पढ़े, लिहाजा हमारी अपनी मर्जी है। ना देखो मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को दो चीजें दे के गए हैं। जैसे बाप दुनिया से जाता है अपनी औलाद को मीरास देके जाता है, ऐसे ही नबी दुनिया से जब पर्दा फरमाया अपनी उम्मत को मीरास देके गए हैं। आप बताइए विरासत किसको मिलती है? पड़ोसियों को, बाहर वालों को, मोहल्ले वालों को, दूसरे शहर वालों को? ना, अपनों को, जो अपनी औलाद होती है विरासत उसको मिला करती है। अब देखिए नबी की विरासत क्या चीज है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के लोगों मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूँ, इसको मजबूती से थामे रखना। तुम मजबूती से थामे रखोगे तभी तुम गुमराह नहीं होगे। क्या मतलब गुमराह नहीं होगे?
گمراہ وہ ہوتا ہے، راستہ وہ گم کر بیٹھتا ہے جس کو اپنے گھر کا راستہ بھول جائے۔ اور گمراہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جس کو جنت کا راستہ بھول جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم وہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی جنت کا راستہ نہیں بھول پاؤ گے۔ وہ جو دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک تمہیں میں اپنا قرآن دے کے جا رہا ہوں اور ایک تمہیں میں اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے قرآن کس کے پاس ہے؟ قرآن کس کے پاس ہے؟ نبی کی سنت کس کے پاس ہے؟ اور آج یہ سادہ مسلمان کیسا سادہ ہے، کہتا ہے جو قرآن پڑھے اس کو کہتا ہے یہ مولوی ہے۔ ارے بندے، جو قرآن پڑھے وہ مولوی ہے، جو نبی کی سنت رکھے وہ مولوی ہے، جو اذان دے وہ مولوی ہے، جو نماز پڑھے وہ مولوی ہے۔ تو پھر یہ تو سارا دین اور قرآن سنت تو چلی گئی مولویوں کے پاس، تو نبی کی کون سی چیز ہمارے پاس رہی؟ تو جس کے پاس نبی کی دی ہوئی چیزیں نہیں ہوں گی، یاد رکھیے وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس نبی کی عطا کردہ چیزیں ہوں گی۔ لہٰذا یہ قرآن پڑھنے سے مولوی نہیں بنتے، لہٰذا سارے دوست دل میں نیت کریں ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نبی ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی دین کو مانتے ہیں۔ لہذا نبی کی سنتیں ہم بھی زندگی میں لائیں گے، نبی کا لایا ہوا قرآن سینوں میں ہم بھی محفوظ کریں گے، ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے پیش کریں گے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ہم کہیں گے میاں یہ قرآن صرف تمہارا ہی نہیں ہے، یہ دین صرف تمہارا ہی نہیں ہے، یہ نبی کی سنت صرف تمہاری نہیں ہے، محنت تم کرو محنت ہم کریں۔ اس لیے کہ جب جو ہے کسی قوم نے اپنا ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے، سارے جا کے محاذ پہ جنگ نہیں کرتے، کچھ جنہوں نے تربیت لی ہوئی ہوتی ہے وہ تو جا کے محاذ پہ جنگ لڑتے ہیں، اور کچھ ہمارے جیسے ہوتے ہیں وہ کسی کو پانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو روٹی پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو دوائی دارو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا اجر و ثواب محاذ پہ لڑنے والوں کو ملتا ہے اتنا کھلانے پلانے والوں کو بھی اجر ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جنہوں نے تربیت پالی، جنہوں نے 5 سال، جنہوں نے 10 سال، جنہوں نے 20 سال مدرسے میں رہ کے قرآن اور حدیث اور سنت کی تربیت پالی، ہم ان کو فرنٹ میں کریں گے کہ اس دین کی حفاظت تم کرو، مگر پیچھے ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم تمہاری خدمت کریں گے، ہم تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس بندے نے دنیا میں کسی دین کی خدمت کرنے والے کو صرف اتنا کیا ہوگا کہ پانی کا لوٹا پیش کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ لوٹا پانی والا پیش کرنے والا کہے گا یاد ہے حافظ صاحب، یاد ہے مولانا صاحب، یاد ہے آپ قرآن پڑھاتے تھے، آپ مسجد کو آباد کرتے تھے، آپ نبی کے دین کے محافظ بنے ہوئے تھے، میں نے بھی آپ کی خدمت کی تھی، پانی کا لوٹا پیش کیا تھا، یاد ہے؟ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا یا اللہ میں دین کی خدمت کرتا تھا، میں مصروف رہتا تھا، یہ میرے کھانے کا، یہ میرے پینے کا، یہ میرے پہننے کا، یہ میرے اوڑھنے کا انتظام یہ کیا کرتا تھا، اس نے میری خدمت کی تھی۔ حتیٰ کہ اس بندے نے تو ایک دفعہ مجھے وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، اللہ تو مہربانی کر دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کی سفارش کی وجہ سے لوٹا پانی کا پیش کرنے والا بندہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے دوستو آج ہم ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے سارے اس لیے آئے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، گلشن آپ نے آباد کیا، قاری صاحب کو یہاں پہ آپ نے یہاں لگایا، قاری صاحب نے دن رات محنت کی، خرچ کرنے والوں نے خرچ کیا، لیکن اس خوشی میں ہم بھی شریک ہیں، ہم بھی اعزاز لینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ یہ قرآن ہمارا بھی ہے، تیرے نبی جو دین لے کے آئے اللہ ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں، ہم بھی اسی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری وفائیں تمہارے ساتھ، ہماری محبتیں تمہارے ساتھ، ہمارا تعاون تمہارے ساتھ، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ، انشاءاللہ جیسے آج ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں اس کی توفیق سے پہنچ گئے ہیں، کل قیامت کے دن اسی دین کی محبت کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے ساتھ ہم جنت میں پیچھے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا
آنا مل بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دور بیٹھی میری ان معروضات کو سن رہی ہیں, ان کو بھی چاہیے وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے پیش کریں, اپنی بیٹیوں کو اللہ کے دین کی جو ہے وہ خاتمہ بنائیں, اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی نیت کریں, اپنے بچوں کو نبی کے دین کا محافظ بنانے کی نیت کریں, نبی کے دین کا وارث بنانے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنائیں. آج کل مائیں اپنے بچوں کے بانگ الٹے نکالتی ہیں, انگریزی لباس پہناتی ہیں اور ان کی انگریزی بولنے پر فخر کرتی ہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں, یہ بات قابل فخر نہیں ہے. قابل فخر بات یہ ہے کہ تیرا بیٹا محمد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ جیسا لگ رہا ہو, اس کی صورت بھی اس مدنی کی صورت کے مشابہ ہو جائے, اس کی سیرت بھی مدنی کی سیرت کے مشابہ ہو جائے. لہذا انگریز بننا, یہودی بننا, عیسائی بننا, سکھ بننا یہ قابل فخر بات نہیں ہے. ہاں محمدی بننا یہ قابل فخر بات ہے. کہتے ہیں نا جس جو بندہ سخی ہو, جو بندہ اچھی طبیعت والا ہو, جو بندہ اچھی صفات والا ہو, بعد میں اس کے بیٹے میں بھی وہی باتیں پائی جائیں, لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا بیٹا ہے, اس کی تو عادتیں دیکھ کے اس کا والد یاد آ رہا ہے, اس کے والد بھی ایسے تھے. تو کسی کہنے والے نے کہا اچھا بیٹا وہ جسے دیکھ کے باپ یاد آ جائے, اچھا شاگرد وہ جسے دیکھ کے استاد یاد آ جائے, اچھا مرید وہ جسے دیکھ کے پیر یاد آ جائے, اور اچھا امتی وہ جسے دیکھ کے نبی یاد آ جائے. سارے دوست نیت کریں, ارادہ کریں, ہم نبی اسلام کے ساتھ وفا کریں گے, ہم ان کے دین کے ساتھ وفا کریں گے, ہم ان کے قرآن کے محافظ بنیں گے, ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے جو ہے وہ بچیوں کو اور ہم سب مل کے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے سیکھنے والے بن جائیں گے. اور اگر ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو کم از کم ہم قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے والے تو بن ہی جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا عالم بنو نہ بن سکو, طالب علم بن جاؤ نہ بن سکو, پھر ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ. اگر پھر اس کے علاوہ کوئی چوتھی بات اپنے اندر پیدا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو لہٰذا ہم اپنی سلامتی عافیت اسی میں سمجھیں کہ ہماری محبتیں مسجد کے ساتھ, ہماری محبتیں مدرسے کے ساتھ, ہماری محبتیں مسجدوں اور مدرسوں کو آباد کرنے والوں کے ساتھ. آج میڈیا کا دور ہے اور ڈھنڈورے پٹے جا رہے ہیں اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ساری محنت اور کوشش یہ ہے کہ جو کچھ جو ہے بگڑے تگڑے لوگوں کو عالم بنا کے, حافظ بنا کے, قاری بنا کے, دین کا داعی اور خادم بنا کے میڈیا پہ پیش کر دیا جاتا ہے, جبکہ وہ دین کے لٹیرے ہوتے ہیں. حقیقی دین کے وارث آپ کو مسجدوں میں ملیں گے, مدرسوں میں ملیں گے. دراصل قوم کا تعلق علماء سے کاٹنے کی یہ سازش ہے. وہ جانتے ہیں ان کے ایمان کی سلامتی اس وقت تک رہے گی جبکہ ان کا تعلق اولیاء کے ساتھ رہے گا, علماء کے ساتھ رہے گا. جب تک یہ عوام مسجدوں سے جڑی رہے گی, مدرسوں سے جڑی رہے گی, قرآن سے جڑی رہے گی, ہم ان سے ایمان نہیں چھین سکتے, ہم ان سے اعمال نہیں چھین سکتے. لہٰذا جہاں سے ان کو پاور مل رہی ہے, جہاں سے ان کو نورانیت مل رہی ہے, جہاں سے ان کو ہدایت کے جھونکے مل رہے ہیں, وہاں سے تار کو کاٹ دیا جائے تاکہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری, اس سے ختم ہو جائے. ہمارا ایمان ہم سے لوٹنا چاہتے ہیں, بس سمجھتے ہیں کہ ان کو بے ایمان کرنے کے لیے, ان کو جو ہے بے شرم کرنے کے لیے اور ان کو بے حیا بنانے کے لیے اور ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے, ان کو قادیانی بنانے کے لیے, ان کو مرزائی بنانے کے لیے, ان کو رافضی بنانے کے لیے, ان کو غامدی بنانے کے لیے, ان کو طرح طرح کی فکروں میں ڈالنے کے لیے ان علماء کے, ان مسجدوں کے, ان مدرسوں کے بزرگوں سے ان کا تعلق کاٹنا پڑے گا. لہذا ہم اپنی محبتوں کو مسجد کے ساتھ جوڑے رکھیں, مدرسے کے ساتھ جوڑے رکھیں, قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں, نبی کی حدیث کے ساتھ جوڑے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی ان محبتوں کو قبول فرمائے, اللہ آپ کا چلے آنا قبول فرمائے. اس آنے کی طرف اٹھنے والے ایک ایک قدم کو
کو اللہ قبول فرمائے اور ہر قدم کے بدلے میرا اللہ جنت میں آپ کو اعلیٰ ترین درجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست ابھی اس موقع کو غنیمت جانے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے